اور ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ کنتو احبھا کا اشد ما یحب الرجال النساء، جس طرح مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان کی خواہش ہوتی ہے، تو مجھے اس کی اس قدر شدید خواہش تھی۔ فاردتھا علی نفسھا، میں نے اس کو لبھانا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تیری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی، اللہ کی حدوں کو توڑنا یہ میری زندگی کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ صالحہ خاتون تھی، نیک اور پارسا خاتون تھی، میں دیوانہ تھا، میری آرزوئیں پگلی تھی، جوانی کا زمانہ تھا، عنفوان شباب تھا۔ بس میں نے اس کو کہا کہ میں اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ تو کہتے اس نے منع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے سینے میں وہ اس کی خواہش بدستور موجود رہی، اس کے لیے دل تڑپتا رہا اور میرے سفلی جذبات برانگیختہ ہوتے رہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں موقع کی تلاش میں تھا، لیکن وہ اپنی پارسائی کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی، میری ہر پیشکش کو وہ مسترد کرتی۔ خیر وقت گزر گیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو بھوک سے مجبور ہو کر وہ میری دہلیز پہ آئی اور اس نے مجھ کو کہا کہ مجھے ضرورت ہے، اور میں صاحب استطاعت تھا، تو میری دہلیز پہ جب اس نے اپنی ضرورت رکھی تو میں تو ایک برس سے، ایک زمانے سے اس کی خواہش میں تھا، تو میں نے اس کی مجبوری کو خریدنا چاہا۔ میں نے کہا کہ میں تیری ضرورت ایک ہی شرط پہ پوری کروں گا کہ تو مجھے اپنے پہ قابو دے دے۔ تو مجبور تھی، بھوک سے بلک رہی تھی، تو وہ مجبور ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو 120 درہم میں نے اس کو دیے اور کہا کہ یہ 120 درہم تمہارے ہوئے، اب تمہیں اپنا آپ میرے سپرد کرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں پیسے اس کے سپرد کر چکا اور وہ اس شرط پر اپنے نفس پر مجھے قابو دے دیتی ہے اور میں ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں میں اس کی آبرو اور اس کی عزت اور اس کے تقدس کو پامال کر سکتا تھا، تو اس کا وجود شرم سے، حیا سے، خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اور اس نے مجھے ایک جملہ کہا جو اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلا اور میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ اس خاتون نے کہا، قالت اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور میری آبرو کا بھرم نہ توڑنا، میری ناموس نہ لوٹنا۔ تو کہا جب اس نے یہ جملہ کہا، فانصرفت عنہا، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہی احب الناس الی، اور وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ ایک برس سے میری آرزوئیں اور تمنائیں تھیں کہ یہ میرے قابو میں ہو، اور اب وہ جوانی اور وہ شباب میرے سامنے تھا اور میں اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، اس کی مجبوری خرید چکا تھا، لیکن اس نے اپنی آبرو کو بچانے کے لیے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور میری عصمت کی مہر نہ توڑنا۔ تو کہا کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي آتَيْتُهَا، اور جو 120 درہم میں نے اس کو دیے تھے، سونا دیا تھا، میں نے کہا یہ بھی رکھ اور تو چلی جا۔ خیر وہ چلی گئی تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، اے تنہائیوں کے لمحات کو دیکھنے والے میرے مالک، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کیا
کہ مالک میرے دامن میں یہ عمل ہے، اور میں اس وقت اگر ڈرا تھا تو اس نے یہ کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو تیرے سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا تھا، ورنہ میری آرزوئیں، میری خواہشیں، میری تمنائیں برس ہا برس جن کو میں نے جوان کیا تھا، پالا تھا، وہ خواہشائیں پگلی تھی اور تکمیل کے قریب تھیں وہ خواہشات، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا صرف تیری رضا کے لیے۔ اگر یہ میرا عمل تیرے لیے ہے، تو جانتا ہے، تو مالک اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا فن فرجت الصخرہ، تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، لیکن وہ اس سے نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں پا سکے، کہ پتھر ہٹ تو گیا، باہر سے چیزیں نظر تو آنے لگی، روشنی تو اندر آنے لگی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھا لیے، وقال الثالث، تیسرا بولا اللہم، اے میرے اللہ، استاجرت اجراء، میں نے کچھ لوگ مزدوری پہ لگائے ہوئے تھے اپنے کام میں، وہ میرے کام کاج کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور میں ان کو اجر دے دیا، جو ان کا بنا میں ان کو دے دیا، لیکن ایک شخص چھوڑ کے چلا گیا اور دوبارہ نہ آیا، اور اس کی مزدوری کے پیسے میرے پاس تھے، میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آیا، تو جو میرا کام تھا میں نے وہ پیسے اس کام میں لگا دیے، کہ میاں میرے تو ہے ہی نہیں، تو خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، وقت گزر رہا ہے تو میں اس کو کسی کام پہ لگا دیتا ہوں، تو جب آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کسی کام میں ڈال دیے، وہ کام بڑھتا رہا اور وہ شخص نہیں آیا، ایک مدت گزر گئی، حتیٰ کہ وہ کام اتنا بڑا کہ بہت ساری بکریاں، بہت ساری گائے، بہت سارے اونٹ اور بہت سارے غلام اس کام میں لگے تھے، جو اس کے تھوڑے سے پیسوں سے شروع کیا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، ایک دن وہ آ پہنچا اور اس نے مجھ کو کہا کہ میری مزدوری، تو میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی اونٹ ہیں، یہ بکریاں ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جتنے غلام ہیں، یہ ساری تیری مزدوری ہے، اس کو لے جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے سے مذاق تو نہ کر، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذہ کلہ، وہ سب لے گیا، ظاہر تھا ہی اس کا، تو اس نے بکریاں بھی ہانکیں، اونٹ بھی ہانکے، گائے بھی ساتھ لے لی اور غلام بھی ساتھ لے کے چلا گیا۔ فلم یترک منہ شیئا، اس نے کوئی ایک چیز بھی ان میں سے نہیں چھوڑی، اور میں نے بھی نہیں کہا کہ اتنی ہم نے محنت کی ہے تو چلو ہمیں بھی کچھ دے دے، تو میں نے بھی خوشی سے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، اس کا مقصد اور کوئی نہیں تھا، کوئی اخبار میں نے اشتہار نہیں لگوانا تھا، فیس بک پہ نہیں ڈالنا تھا، میں نے آپ کو محسن انسانیت نہیں کہلوانا تھا، میں نے اپنی سخاوت کے جھنڈے نہیں لگوانے تھے، میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرویو بھی دیتے جا کہ یہ میرے ساتھ اس نے یہ مہربانی کی ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے سب کچھ ہانکا اور چلتا بنا۔ آج میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تجھے تو معلوم ہے، تو آج میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ دو آدمی اس پہ گواہ بن رہے ہیں، ورنہ میرے علاوہ اس کا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ تو میرے مالک اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دے، اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فن فرجت الصخرہ، تو وہ چٹان پیچھے ہٹ گئی، فخرجوا یمشون، اور وہاں سے وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ تو تین عمل تھے جن اعمال کو انہوں نے پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگی۔ پہلا عمل اس نے یہ پیش کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کو ہر کام سے مقدم سمجھتا تھا، میرے بچے بلکتے رہے، میری اولاد ترستی رہی، میرے خدام باہر منتظر رہے، میں خود بھی فاقے سے رہا، لیکن دودھ کا پیالہ لیے منتظر رہا کہ ماں باپ کو جب تک نہیں پلاؤں گا اتنی دیر تک میں خود بھی نہیں پیوں گا اور اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی بنا لیتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جب مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمتیں
ماں باپ کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک ان کے وہاں کام آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے صرف اہتمام سے روز دعا ہی کر دے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا عملی نتیجہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزیں مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کے چشمان سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر! ایک وقت ہوتا ہے کہ بیٹے چیزیں خراب کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور ماں باپ ہنس کے اس سے لطف لیتے ہیں، اس سے حظ لیتے ہیں اور نئی چیز خوشی سے لا کے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ حضور کے چشمان سے آنسو ٹپکنے لگے، اور پھر حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انت و مالو کا لے ابی کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کو مقدم سمجھنے والے سرخرو اور بامراد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سودا ہے جس کا ادھار نہیں رہتا، یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو اس کا نقد صلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں بھی وہ پاتا ہے۔ یہ ایک ماں باپ کی خدمت ہے۔ اور جو شخص ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، اس کی نقد سزا دنیا پر بھی ضرور پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا پائے گا۔ نہیں تو آپ نشان لگا لے اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا باادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے، اس کو آپ رسوا نہیں ہوتے دیکھیں گے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کل اس کی اولاد اس کی خدمت گزار ہوگی، اور آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے تو کل اس کی اولاد بھی اس کا گریبان پکڑے گی۔ وہ ایک کہاوت بنی ہے کہ ایک شخص نے اکتا کر کے باپ بہت بوڑھا ہو گیا تو کندھوں پہ اٹھایا، تو وہ نہر میں پھینکنے کے لیے جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا کہ بیٹے ذرا 2 قدم آگے پھینکنا۔ اس نے کہا کہ یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ کہا کہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تم اب مجھے 2 قدم آگے پھینکو۔ تو وہ پھر وہیں سے واپس آ گیا کہ اس نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو آج میں بھی اس کو پھینکنے کے لیے لے آیا ہوں، تو کل میری اولاد بھی مجھے پھینکنے کے لیے لے آئے گی۔ تو والدین کو جو اذیت دیتے ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں دنیا پہ، اور جو والدین کے لیے جو ہے وہ محبتیں، خدمتیں نچھاور کرتے ہیں تو وہ سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مغرب کے معاشرے کے اندر تو ماں باپ اولڈ ہوم کے اندر سسک رہے ہیں۔ پہلے تو ایسٹر پہ اور یول کی چھٹیوں میں اور وہ باقی ایام کے اندر وہ چلے جاتے تھے، لیکن اب وہ ان ایام کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں جاتے۔ باقی معاشرتوں کے اندر بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی صحیح عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی تکریم، یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہ خزانہ ہے رحمت الہی کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ دروازہ جو ہے فرمایا وہ تیرا باپ ہے، یعنی اس دروازے سے داخلے کا سبب تیرا باپ ہوگا۔ تو یہ جنت کا سب سے اونچا دروازہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ دروازہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت شعار بنانے والے زندگی میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں جو نصیحت ہمیں دی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی جائے اور کسی کی مجبوری کسی صورت میں بھی نہ خریدی جائے، بالخصوص مجبوری کے عالم میں کسی کی عصمت خرید لی جائے تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا۔ تو جو اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے اور اللہ سے ڈر کر کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے
ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأۃ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ شخص جس کو دعوت گناہ دی گئی، وہ مرد ہے تو عورت نے گناہ دی، وہ عورت ہے تو مرد نے گناہ دی، اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک روایت میں انی اخاف اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے معذرت کر لی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات جو بیان فرمائی گئی وہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں، صاحب حق کو حق دیں، نہیں تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ آخرت میں آپ کو دینا پڑے گا۔ کسی کا حق غصب کرنے والا دنیا میں بھی سکون اور طمانینت نہیں پاتا، لیکن یہ مت سمجھے کہ جس کا میں نے حق دبا لیا ہے، غصب کر لیا ہے، وہ کمزور ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا، وکیل کو پیسے دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہیں، اثر و رسوخ یہاں جو چلتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، وہاں ایک وقت آئے گا جب پورا وزن کیا جائے گا۔ کہا کہ غریب کون ہے؟ تو کسی نے کہا جناب جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے۔ کسی نے کچھ بولا تو فرمایا غریب وہ ہے کہ جو بہت سارے عمل لے کے آئے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، پھر اعمال لے لیے جائیں گے اور قیامت کے دن وہ کنگال ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ غریب آدمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب ہے، یہ غریب آدمی ہے جس نے لوگوں کا حق مارا۔ قیامت کے دن تو ظاہر ہے انصاف تو ہوگا، اب جس کا حق مارا ہوگا وہ تو کھڑا ہو جائے گا، خود بھی وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے مالک اس نے تو میرے پیسے دینے ہیں، میری زمین اس پہ اس نے قبضہ کیا تھا، اس نے یہ کیا، تو اب وہ کیا دے گا؟ اس کے پاس اگر اعمال ہیں تو وہ اعمال دے کے جان چھڑائے گا، اپنی نیکیاں اس کو دے دے گا، لیکن اس کا جرم بڑا ہوگا اور نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی، غصب زیادہ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے ہوں، قیامت کے دن 700 با جماعت نماز اس کے عوض میں لے لی جائے گی۔ 3 پیسوں کے عوض میں 700 با جماعت نماز لے لی جائے گی۔ تو جس نے مربوں کے مربے ہڑپ کر لی ہوں اور اس نے لوگوں کے سارے کاروبار ہتھیا لیے ہوں، تو اب اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھر کیا ہوگا کہ جس کا مال دبایا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نیکیوں سے اگر کام نہیں بن سکے گا، معاملہ پورا نہیں ہوگا، تو اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے۔ تو وہ کتنا اذیت میں مبتلا ہوگا، کتنی مشکل میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ 3 عمل اگر ہمارے پاس ہیں تو ان 3 اعمال کو اللہ کی خاص رحمتیں سمجھیں کہ اگر ہماری عصمت کا جوہر محفوظ ہے، ہم نے کسی کی مجبوری زندگی بھر نہیں خریدی، اور اگر ہم اپنے والدین کے مطیع، فرما بردار اور کسی کا حق غصب کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط سب نے ایک بات کہی، تینوں نے جب دعا مانگی تو ایک بات کہی، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عمل قبول ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ جس میں نفس شامل ہو جائے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص شہادت کے درجے پہ فائز المرام ہوتا ہے، اپنی جان وار دیتا ہے، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی، ناموری بھی ہو جائے گی، عظمتوں کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو صلہ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا شاید میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں عرض نہیں کر پایا، تو میں دوبارہ عرض کی حضور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے،
لیکن ساتھ ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی. تو حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں میں پھر جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا درجہ کہ جانوار دے. شاید میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا نہیں کر پایا. میں نے پھر تیسری مرتبہ حضور سے کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، الہ کلمۃ الحق، اللہ کے پیغام کا ابلاغ اور اللہ کے دین کی شہادت اور گواہی دینا ہے، لیکن چلو ساتھ ناموری بھی تو ہوگی. تو حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا کہ ابو امامہ سنو، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے. تو میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ہمارے عمل میں کہیں آمیزش تو نہیں ہے ریا کی، ہمارے عمل میں کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے خواہشات نفس کی، ہمارے عمل کے اندر کوئی اور چیز تو شامل نہیں ہو گئی کہ ہماری محنت بھی ہو اور برباد بھی سب کچھ ہو جائے. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بڑھیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا. اگر معمولی سی ریا بھی شامل ہو گئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو دیکھا کہ معاذ بن جبل رو رہے ہیں. تو کہا معاذ کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب قبر صاحب مزار حضور کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اس نے مجھے رلا دیا. تو کہا کہ کیا فرمان یاد آیا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا معمولی سی ریا بھی شرک ہے، یعنی بہت زیادہ ریا نہیں، معمولی سی ریا بھی شرک ہے. تو کہا کہ اس فرمان نے مجھے رلا دیا. تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے لیل و نہار اس طرح مرتب کرنے چاہیے کہ لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے. ہمارا نفس ہمارے کام میں شامل نہ ہو، ہمارے اعمال میں شامل نہ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کو کاٹنے لگے، اس کو قتل کرنے لگے، اور اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ کو غصہ آ گیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا آپ تو مجھے مارنے لگے تھے. کہا اب علی کا نفس شامل ہو گیا، میں تجھے ماروں گا قتل کروں گا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. تو اس لیے اپنے نفس کو شامل نہ ہونے دیں. حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تابعی ہیں اور ایک ہی دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک دور کے اندر رہے، ہم عصر ہیں. تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا جنازے میں شامل نہیں ہوا. تو یہ تو دیکھا جاتا ہے جب کوئی سرمایہ دار فوت ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کون آیا. کوئی آیان سلطنت میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کون آیا، کون کون سیاسی زعماء رہنما آئے ہیں. اس طرح کوئی عالم دین فوت ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کس کس عالم دین کی شرکت ہے جنازے میں. تو یہ تو چیز ہر دور میں نوٹ ہوتی ہے. تو دیکھا کہ اتنے بڑے جلیل القدر تابعی فوت ہوئے اور اس دور کے دوسرے جلیل القدر تابعی موجود نہیں ہیں. تو کسی نے آ کے پوچھ لیا، کہا کہ حضرت آپ نہیں آئے؟ تو کہا میں نیت ہی سیدھی کرتا رہ گیا. تو نیت کا استحضار اور نیت کا درست ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ آپ کا کیا ہوا کام بھی کام نہیں ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہے گا جنہوں نے اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو وہ اپنے عمل پیش کریں گے تو اللہ کہے گا جن کے لیے کیا تھا ان سے صلہ لے لو، میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا کرے. تو یہ تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان کا قصہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ یہ پھر اس غار سے کیسے نکلے، اس دور کے لاک ڈاؤن سے کیسے نکلے، اور انہوں نے کس طرح اللہ سے التجائیں کی اور اپنے سابقہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اور اللہ نے کس طرح اس مشکل لمحے سے ان کو نکال دیا. آج ہم بھی اپنے صالح اعمال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور نیک لوگوں کی نیکیاں یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہیں. تو جو صالح ہیں اس قوم کے وہ اپنے اچھے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کریں. تو جب بعض کا پکڑ آتی ہے تو بروں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی جو ہے اس پکڑ میں آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں حدیث میں آتا ہے نیات پر اٹھائے جائیں گے. جس طرح ایک بازار کے دنسا جانے کا حضور نے بیان فرمایا تو صحابہ نے کہا حضور اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، لیکن اٹھائے نیات پہ جائیں گے. تو اسی طرح جب رحمت ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، تو اس وقت اچھے لوگوں کی وجہ سے بروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے.
تو اللہ جل شانہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اچھے اعمال کریں، اور اس قوم کے جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوں گے اور یقیناً ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا فرما، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان مشکل حالات سے نجات عطا کر، اس بیماری کو دور فرما دے۔ اے اللہ میرے وطن کو خاص طور پہ اپنی امان میں رکھنا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا۔ اللہ اپنا خاص کرم پوری انسانیت کے شامل حال فرمانا۔ اللہ جن کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے انہیں ہدایت کا چراغاں نصیب کر دے۔ اللہ جو اہل ایمان ہیں ان کو صالح اعمال کی توفیق عطا کر، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، اور ہمارے اچھے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس مشکل صورتحال سے ہمیں نکال دے، ہمارے راستے کے ان پتھروں کو ہٹا دے، اور زندگی کی وہ چہل پہل دوبارہ لوٹا دے۔ اپنی کرم نوازیاں ہم سب کا مقسوم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ما في قلبي